تو جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں یہ شاید کسی دوسرے ملک میں جا کے کو مہنگی سی ٹریننگ اٹینڈ کرنے کے بعد، بڑا وقت گزارنے کے بعد یہ مجھے سمجھ آیا ہوگا یہ فلسفہ. اور فلسفہ یہ تھا کہ جو وقت ہے اس کے 3 اس کی قسمیں ہیں. انسان کو وقت 3 قسموں میں ملا ہے. ایک اس کی قسم وہ ہے جو اس وقت ہے، جس کو پریزنٹ کہتے ہیں. ایک وقت وہ ہے جو گزر چکا ہے، جسے پاسٹ یا ماضی کہتے ہیں. اور ایک وقت وہ ہے جو ابھی آنا ہے، مستقبل اسے کہتے ہیں. اس حال کے لمحہ میں یہ جو موجودہ وقت ہے اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ماضی کے ساتھ بھی ہے، اور اس حال کے وقت کا ایک تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. جو پیچھے جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ کل ہونا ہے اس کے لیے آج ہم کچھ کر سکتے ہیں جس سے اس مستقبل کو بدل سکتے ہیں. جب میں نے اس بڑے بنیادی فلسفے کو پڑھا تو ہمارے پڑھانے والے نے، ہمارے ٹیچر نے، مینٹور نے، جو ایک میڈیٹیشن کی کلاس میں کانسیپٹ آف ٹائم ہمیں پڑھا رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ جو ماضی ہے وہ صرف پاسٹ نہیں ہے، اس کے بھی 2 حصے ہیں. ایک گڈ پاسٹ ہے، ایک بیڈ پاسٹ ہے. اور اسی طرح مستقبل کے بھی 2 حصے ہیں، ایک گڈ فیوچر ہے، ایک بیڈ فیوچر ہے. اور ایکسپلین کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ جو ماضی کا وہ حصہ ہے جس کو آپ ایک نیگیٹو پاسٹ کہہ رہے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی ماضی کی زندگی میں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں. کئی ایسے واقعات ہوں گے جو ہوئے ہیں جو ہمیں پسند نہیں تھے. ٹریجڈیز ہو سکتی ہیں، ہماری پسند کے علاوہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ناکامی ہو سکتی ہیں، دکھ ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے. کسی بھی شکل میں ماضی میں کچھ نہ کچھ ایسا پڑا ہوتا ہے، پین کی شکل میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں. آپ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ کہنے لگے کسی نے نا میرے کندھے پہ کہتا ہے ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھا تو مجھے کوئی دکھ پرانا یاد آ گیا. تو کہتے میں نے یاد کیا کہ وہ جس دن میں دکھی تھا تو اس دن اس کندھے پہ کئیوں نے ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ بڑا دکھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. یہ یہاں پر وہ کہیں نہ کہیں اینکر ہوا تھا، ماضی کا دکھ. اینکر کہتے ہیں جیسے ایک شپ جاری ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک اینکر ہوتا ہے، اسے روکنے کے لیے اس اینکر کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، وہ اس شپ کو روک لیتا ہے. ہماری زندگی میں کئی ایسے غم ہوتے ہیں جن کے اینکر کہیں نہ کہیں پڑے ہوتے ہیں، اور وہ واقعہ، وہ حوالہ دوبارہ آئے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ماضی میں ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا تھا. کئی دکھ ہیں، کئی غم ہیں. ہم سب کی زندگی میں ایک نیگیٹو پاسٹ ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے. ہم کہاں سے چلے ہیں، کیسے زندگی گزری، اس زندگی میں کیا سارا فیور تھی ہماری، کیا سب کچھ ہمارے حق میں تھا، کیا سب کچھ بھلائی تھا، کیا سب کچھ اچھا تھا، کیا وہی ہوا جیسا ہم چاہ رہے تھے، کیا ہمیں فائدہ ہی ہوا، کیا نقصان نہیں ہوا. مڑ کے دیکھیے، آپ کی زندگی میں ممکن نہیں ہے نیگیٹو پاسٹ نہ ہو. اسی طرح ایک پازیٹو پاسٹ ہے. پازیٹو پاسٹ وہ اچھی یاد ہے جس کو مڑ کے دیکھیں تو بندہ کہتا ہے کتنے اچھے دن تھے، کتنی خوشی تھی، کتنا کمال تھا، ہم سب ہوتے تھے، کتنا کمال کا میلہ تھا، کتنی کمال کی عید تھی، کتنی شاندار دعوت تھی. ماضی کا ایک حصہ اچھا ضرور ہوتا ہے. آپ دنیا کے غمگین ترین انسان کا بھی اس کا غم سنتے ہوئے اس سے پوچھیں ماضی میں کچھ اچھا نہیں تھا تو وہ بھی بتانے پہ مجبور ہو جائے گا آپ کو کہ ماضی میں بڑا کچھ اچھا تھا، وہ شاید اس کو بھلا چکا ہے. اب اسی طرح مستقبل کے ساتھ بھی 2 حصے ہو گئے، ایک مثبت مستقبل، ایک منفی مستقبل. مثبت پازیٹو فیوچر یہ ہے، اسے ہوپ کہتے ہیں، اس کو خواب کہتے ہیں. وہ ایک ہوپ ہے کہ آنے والے دن خیر کے دن ہوں گے، آنے والے دن میں اللہ کرم کر دے گا. ایک منفی مستقبل ہے، اس کو خدشہ کہتے ہیں، اندیشہ کہتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے. آپ کئی باتیں سوچتے سوچتے کہتے ہیں اللہ نہ کرے ایسے ہو جائے. ایک نیگیٹو فیوچر ہے. تو ہمارے ٹیچر نے جب یہ سارا بورڈ پہ ڈرا کر دیا تو اس نے پھر ہمیں سمجھایا کہ اپنے پریزنٹ کو، آج کے لمحے کو، جس کا بڑا گہرا تعلق کل کے ساتھ ہے. آپ کے کل کی ایک قسط آج ہے، آج کا دن ہے. اس آج کو اچھا کرنے کے لیے اپنے ان چاروں ٹائمز کو، نیگیٹو پاسٹ کو، پازیٹو پاسٹ کو،
نیگیٹو فیوچر کو پازیٹو فیوچر کو مینج کرنا سیکھو. جب یہ جملہ اس نے بولا تو ہم بڑے حیران ہوئے, یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے نیگیٹو پاسٹ کو یا پازیٹو پاسٹ کو, یا ایک وقت جو آیا ہی نہیں ابھی, مثبت وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے, منفی وقت ابھی آیا ہی نہیں, اسے مینج کیسے کریں؟ تو اس نے کہا کیونکہ یہ 4 ہیں, 2 پیچھے 2 آگے, 2 ماضی میں 2 مستقبل میں, 4 ہی بیسک پرنسپل ہیں. یہ 4 چیزیں زندگی میں بڑھا لیجئے, آپ کا پریزنٹ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہم سب متجسس تھے, جیسے آپ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ وہ میں 4 کی 4 چیزیں بتاؤں. میں بتاؤں 4 چیزیں کیا ہے؟ آواز تو آئے, یس تو کہیں. اوکے, 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز اس نے کہی کہ جو نیگیٹو پاسٹ ہوتا ہے, ایسا ماضی جو اچھا نہیں تھا, وہ اس سے گزرنا ہی پڑا, ناگزیر تھا, مشکل تھا, چیلنج تھا, فل آف پین تھا, آپ اس میں سے کوئی سبق نکال لیجئے, آپ لیسن نکال لیجئے کہ میری اس غلطی سے میں نے کیا سیکھا, یا میری غلطی نہیں بھی تھی پھر بھی میری احتیاط جو مجھے سیکھنی چاہیے تھی وہ میں نے کیا سیکھا. آج آپ سب چل کے یہاں تک آئے ہیں. آپ جب زندگی میں پہلی بار چلے تھے تو اس طرح نہیں چلتے تھے, آپ چلتے تھے گر جاتے تھے. آپ آج ABC بڑی اچھی لکھ لیتے ہیں, آپ نے پہلی بار A لکھا تھا, اس میں غلطی تھی, ٹیڑھا پن تھا, وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے امپروو کیا. جس طرح زندگی کی بے شمار چیزیں خراب تھیں اور آپ نے لرن کر کے ان کو ٹھیک کر لیا, اسی طرح اس منفی پاسٹ کا بنیادی مقصد کیپیسٹی بلڈنگ تھی, آپ کو بہتر بنانا تھا, آپ کی لرننگ مقصود تھی. ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو پیدا ہوا تو عقل کی مقدار اتنی تھی جتنی آج ہے. ہم نے ایک ارتقاء کے عمل سے گزرتے گزرتے عقل لی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, جن کے پاس عقل زیادہ ہوتی ہے, سمجھ زیادہ ہوتی ہے, یا معاملہ فہمی ہوتی ہے, ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ کتاب میں عقل نہیں لکھی ہوئی, عقل ہمیشہ تجربے سے ملتی ہے. اور منفی تجربات جو کچھ آپ کو سکھاتے ہیں, نیگیٹو ایکسپیرینس جو کچھ سکھاتے ہیں, وہ آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا. آپ نے زندگی کے کرائسس کو مینج کیا ہو, آپ نے دکھ کو مینج کیا ہو, آپ نے پرابلمز کو مینج کیا ہو, میں دعوے سے کہتا ہوں اگر واقعی مینج کیا ہے, آپ کا کانفیڈنس عام لوگوں سے زیادہ ہوگا. زندگی کو اس انداز سے بھی سمجھیے گا. قرآن پاک میں ایک ایسا واقعہ درج ہے جس کو اللہ نے خود بڑا پسند فرمایا ہے, اور وہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. اس واقعے سے کتنے معنی بنتے ہیں, کتنے مطالب بنتے ہیں, کتنا وزڈم اس میں پوشیدہ ہے. میں صرف ایک اس کا حصہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں, صرف اس حوالے سے, نیگیٹو پاسٹ کے حوالے سے. اس واقعے میں درج ہے, اپنے بھائی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. اب ایک بات یاد رکھیے گا, دستور یہ ہے کہ زمین کو زیرو مانا جاتا ہے, اس لیے دنیا کا ہر اکھاڑا جس میں پہلوان لڑتے ہیں اس میں جیتنے کی علامت یہ ہے کہ سامنے والوں کے چاروں کندھے وہ زمین پہ لگ جائیں یا وہ گر جائے, صفر ہو گیا. چاروں شانے یعنی زمین پہ لگ گیا, یہ ہاتھ ٹانگیں زمین پہ لگی ہیں, کمر لگی ہے, ہار گیا, زمین صفر ہے. یاد رکھیے کنواں صفر نہیں ہے, کنواں مائنس ہے, زمین صفر ہے. اس سے نیچے جائیں گے تو زیرو سے نیچے جانا پڑ رہا ہے, کیا کہلائے گا؟ مائنس کہلائے گا. اب یوسف علیہ السلام اس مائنس پہ کھڑے ہیں, اور اس واقعے کے آگے چلتے چلتے کیا نہیں ہوتا, الزام لگتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں, مصر کے بازاروں میں بکتے ہیں, اور آخر کار بادشاہ بنتے ہیں. اللہ بتا رہا ہے میں اگر مائنس میں بھی کھڑا کروں, اگر میں چاہوں تو مائنس بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. منفی ہونا ماضی کا برا نہیں ہے, مائنس سے شروع کرنا برا نہیں ہے, کسی چھوٹی جگہ سے سفر کا شروع کرنا برا نہیں ہے. برا یہ ہے کہ آپ کے پاس مستقبل کوئی نہیں ہے. آپ اس منفی ماضی سے سبق نکالیے, اس کو معنی دیجئے, اس سے سمجھیے میرے ساتھ کیوں ہوا. ایک ورڈ ہے وائی می, میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کی زندگی میں ہونے والا ہر واقعہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند, اس میں کوئی نہ کوئی معنی اور مطلب ضرور ہے, اس میں کوئی نہ کوئی میسج ضرور ہے. میرے استاد, میرے مینٹور واصف علی واصف صاحب کے بقول, بعض چٹھیوں پہ غم لکھا ہوتا ہے لیکن اسے کھولنے تو اندر خوشخبری ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے ہر مصیبت کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. یہ نہیں کہا بعد میں آسانی ہے,
تراجم کیا ہیں قرآن پاک کے؟ مصیبت کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے، ہمیں دکھ نہیں رہی ہوتی. ہر منفی واقعہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہوتا ہے. یہ پین، دکھ اور تکلیف میں اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ آپ کو نکھار دیتی ہے. ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں نیگیٹو پاسٹ کے حوالے سے. ایک شخص تھا، اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مجھے زندگی کا سب سے بڑا راز بتا دیجیے. انہوں نے کہا مشکل کوئی نہیں ہے. شیشی دی، ایک چھوٹی سی شیشی کنٹینر، اور کہا جاؤ فلانے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر پھول اگتا ہے، اس کا ارک نکال کے شیشی میں لے کر آ جاؤ. وہ گیا تو پتہ لگا کہ سیزنل پھول تھا. کتنے سیزن گزر گئے اور اس کے بعد وہ شیشی بھر کے لایا. بھر کے لا کے وہ شیشی جب پیر صاحب کو پیش کرنے لگا تو پاس ہی تھا، شیشی گر گئی اور ساری جو محنت تھی کئی سالوں کی وہ زیرو ہو گئی. وہ رونے لگ پڑا، کہنے لگا کہ میں تو اجڑ گیا، میرا تو نقصان ہو گیا. تو اس پیر صاحب نے بہتے آنسوں کو ایسے منہ سے صاف کیا اور کہا مجھے یہ چاہیے تھے. یہی زندگی کا راز. جسے پین ملتی ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. ہم پین سے بچنا چاہتے ہیں، ہم دکھ سے بچنا چاہتے ہیں، ہم چیلنج سے بچنا چاہتے ہیں. دنیا کی ساری آٹو بایوگرافیز نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو نیگیٹو پاسٹ ملے گا، اس میں آپ کو پینفل پاسٹ ملے گا، اس میں آپ کو چیلنج ملیں گے، اس میں آپ کو دکھ ملیں گے، اس میں تکلیفیں ملیں گی. دنیا کی ساری کریشن، جتنی لٹریچر کی کریشن ہوئی ہے، پینٹنگز بنی ہیں، میوزک بنے ہیں، وہ ٹریجڈی والے لوگوں نے بنائے. اگر پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ ملا ہوتا تو کوئی سعد کین نہ ہوتا. اگر پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ ملا ہوتا تو کوئی شیکسپیئر نہ ہوتا. اگر پلیٹ میں زندگی رکھ کے ملتی اتنی آسان ہوتی تو غالب نام کا کوئی شخص نہ ہوتا. دنیا کی ساری کریشن ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے اپنے نیگیٹو پاسٹ کو سمجھا ہے اور اس کو انرجی بنا لیا. اپنے پاسٹ کو، نیگیٹو پاسٹ کو، اپنے دکھ کو اپنی طاقت بنائیں. اگر آپ طاقت نہیں، ہم میں سے کتنے میرے پاس بچے آ رہتے ہیں کہ جی میں بڑے غریب گھر سے ہوں، مجھے کوئی جگہ نہیں ملی. میں کہ یہ طاقت ہے تمہاری، یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم کہاں سے اٹھے ہیں. میں اپنا فخر بیان کرتا ہوں، میں گاؤں سے میں چلا ہوں، گاؤں سے چلتے چلتے آج تک یہاں پہنچا ہوں. وہاں سے چلا ہوں جہاں اتنا تعلیم کا ٹرینڈ نہیں تھا. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ نے مائنس سے سفر شروع کیا، آج کہاں پہنچے. سو نیگیٹو پاسٹ کو ہمیشہ مانی دیجیے. اب آ گیا یہ رول نمبر 1 ہو گیا. رول نمبر 1 کیا ہے جی؟ آلویز گیو دی میننگ ٹو نیگیٹو پاسٹ. جو منفی آپ کا ماضی ہے اس کو کیا دے دیجیے؟ کوئی اس کو معنی ضرور دیجیے، اس کا کوئی نام رکھیے. وائی می کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. زندگی کے بڑے سے بڑے دکھ اور چیلنج کو دیکھ کے ضرور کہیے یہ دکھ اور چیلنج اتنا بڑا نہیں جتنا میرا رب بڑا ہے. رب کی شان زیادہ بڑی ہے. آپ کے دکھ اور آپ کی پرابلم کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اب آ گیا مثبت ماضی. مثبت ماضی کی طاقت کیا ہے؟ جب بھی پیچھے مڑ کے دیکھیں اور آپ کو اللہ کا کرم، رحم اور فضل یاد آئے تو رول نمبر 2 یاد رکھ لیجئے گا. وہ رول نمبر 2 کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اپنے دل سے اس آواز کو ذرا نکال کے دیکھیں کہ یا باری تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے، تیری کتنی مہربانی ہے. آپ کو اللہ نے کیا نہیں دیا ہوا؟ بینائی دی ہوئی ہے، کانوں کی سماعت آواز سن رہے ہیں میری، چل کے آئے ہیں، ناشتہ کیا ہوگا، کھانا کھانا ہے، یونیفارم ملا ہوا ہے، کتابیں ملی ہوئی ہیں، پڑھنے کا موقع ملا ہوا ہے. اس دنیا میں جا کے دیکھیے وہ سب چیزیں جو آپ کے پاس ہیں وہ کئیوں کا خواب ہے، وہ کئیوں کا خواب ہے. تو آپ سب کو پیچھے پاسٹ کی طرف دیکھ کے کیا کہنا چاہیے؟ شکر الحمدللہ. میں آپ کو کلیہ بتانے لگا ہوں. اب یہ کلیہ جو ہے نا، یہ آپ کے ٹیچرز کے لیے اور جو پروفیشنلز بیٹھے ہیں یہاں پر، آفیسرز، ان کے لیے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو پاسٹ پہ بھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ میری مرضی ہے، کچھ میرے رب کی مرضی ہے. جب یہ سمجھ آ جائے کہ میرے رب کی مرضی ہے تو پھر اوف نہیں آپ کہہ سکتے. سعدی شیرازی کہتے ہیں میرے پاؤں جوتی نہیں تھی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے گلا کیا، یا باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. آگے گیا تو ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے، سجدے میں سر رکھ کے کہا شکر الحمدللہ باری تعالیٰ، جوتی کی خیر ہے، پاؤں تو ہیں. اور ساتھ ایک جملہ کہا، مقام شکوہ دراصل مقام شکر ہوتا ہے. ہم شکوہ کر کے اس مقام کو ضائع کر دیتے ہیں. اگر کسی نے دھکا دیا، آپ گر گئے، آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ نمی لے کر آپ اس کی بارگاہ میں چلے گئے تو دھکے کا بھی شکریہ ادا کریں کہ اس دھکے سے آپ اس کی بارگاہ میں چلے گئے. اللہ کا بندہ، اللہ والا، وہ دکھ پہ بھی کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین.
اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے اور یہ کسی بڑے مقصد کے لیے اللہ نے مجھے چیلنج دیا. اب آ جاتے ہیں مستقبل کی طرف. مستقبل کے کتنے حصے ہیں؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ پازیٹیو. پازیٹیو مستقبل کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں خواب ہوتے ہیں, ہوپ ہوتی ہے. اس ہوپ کو قائم رکھنے کے لیے میرا مشورہ ہے آپ کو, اپنے خوابوں کو واضح کیجیے, اپنے گولز کو واضح کیجیے, ان گولز کو لکھ کے رکھ لیجیے. اللہ نے جو سب سے بڑی اسٹرینتھ انسان کو دی ہے نا, جس پہ اینتھروپولوجی اور سائیکالوجی دونوں علوم مانتے ہیں کہ انسان کی اسٹرینتھ ہے, وہ ہے دی پاور آف ڈریم کی اسٹرینتھ. کیا پاور ہے؟ خواب دیکھنے کی طاقت. انسان خواب دیکھتا ہے اور پھر اس کو پورا کرتا ہے. انسان خواب دیکھتا ہے اور پھر ڈیلیور کرتا ہے. انسان پلاننگ کر سکتا ہے. یہ اسٹڈی ہے, پلاننگ کے ساتھ کرتے ہوگے, لکھتے ہوگے نمبر کہ میں نے انشاءاللہ اتنے لینے, میتھ میں اتنے آئیں گے, کیمسٹری میں اتنے آئیں گے, اردو میں اتنے آئیں گے, اسلامیات میں اتنے آئیں گے, ٹوٹل کرو گے تو یہ آئیں گے. اس ٹائم پڑھوں گا تو سبق یاد ہو جائے گا, اس طرح جاگوں گا تو سبق یاد ہو جائے گا, اتنا ٹائم دوں گا تو میں ٹاپ کر جاؤں گا. یہ پلاننگ ہے. تو اپنے مستقبل, جو سامنے مستقبل آنے والا ہے مثبت, اس کے لیے کیا کرو؟ رول نمبر 3, سیٹ دی گولز. کیا ہے جی؟ بیکاز یاد رکھیے گا, لیکچر سے موٹیویشن تھوڑی دیر رہتی ہے, پکی موٹیویشن تب رہتی ہے جب آپ کی زندگی میں گولز ہوتے ہیں, ایم ہوتا ہے. آج میں 17ویں ضلع میں موجود ہوں. پچھلے کتنے دنوں سے میں ٹریول کر رہا ہوں. کل سائیوال جانا ہے, 18واں ضلع ہو جائے گا. لوگ مجھے پوچھتے ہیں سر آپ تنخواہ نہیں اس کی ملتی, اور آپ ہر ضلع میں جا کے اپنے پلے سے کتابیں بھی دیتے ہیں, پیٹرول جلا کے ہر ضلع میں پہنچتے ہیں, کیوں؟ میں کہا جی میرے گولز اس طرح کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ کے گولز جب کلیئر ہوتے ہیں تو پھر موٹیویشن ملتی ہے. تو آپ مستقبل میں کیا رکھیں؟ خواب. کیسا خواب؟ ایسا خواب, ایسا گول جو آپ کو کیا کرے؟ موٹیویٹ کرے, ہوپ دے. اب رہ گیا چوتھا رول. پہلا رول کیا تھا دوبارہ بتائیں؟ What do you say about the negative past? Give the meaning, change the narrative. سمجھے نیگیٹو پاسٹ کیوں تھا, وائی می کا معنی بدلیں. نمبر 2, پازیٹو پاسٹ کا رول کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین. پازیٹو فیوچر کے لیے کیا کریں؟ سیٹ دی گولز, سیٹ دی گولز. اینڈ دی فورتھ تھنگ از دی نیگیٹو فیوچر. کہیں ایسا نہ ہو جائے, اندیشہ, اس کے لیے دعا کریں. یا باری تعالیٰ اس آج کے دن تک تیرا رحم, تیرا فضل اور تیرا کرم ہوتا رہا مجھ پہ, تو مہربانی فرمائی آئندہ بھی فضل و کرم ہی ہو. اللہ سے ہمیشہ رحم کی امید رکھنی چاہیے, اور اس کا ایک عملی ثبوت کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا. جو رحم کی امید رکھتا ہے وہ دوسروں کو معاف کرتا ہے. اللہ سے رحم مانگنے والا اگر دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. حدیث کے الفاظ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اگر اللہ سے رحم چاہتے ہو تو کیا کرو؟ لوگوں کو معاف کر دو, دوسروں کو رحم کے ساتھ پیش آؤ. تو نیگیٹو فیوچر سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دعا. دعا. میرے استاد واسف صاحب فرماتے ہیں اندیشے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اندیشے کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی دیر وہ بیان ہوتا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ بزدل لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں, آپ کے اندیشے اور خوف بڑھ جائیں گے. آپ ان لوگوں میں بیٹھیں جو منفی ہیں, جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں بدلے گا, آپ کی ہوپ ختم ہو جائے گی. آپ ان لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں جو کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا, اللہ فضل کرے گا. کتنے چیلنج ہیں آج اس ملک کے. آپ کو میری بات جذباتی لگے گی, میں بڑے یقین سے کہتا ہوں اس ملک میں ترقی کرنے کا جتنا پوٹینشل ہے دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے. پوٹینشل کی بات کر, 12 کروڑ یوتھ ہیں آپ صرف اپنے گولز اینڈ ٹارگٹ سیٹ کریں, اس گولز اینڈ ٹارگٹس میں اپنے ملک کو شامل کر دیں, یہ ملک ترقی کر جائے گا. یہاں مسئلہ یہ ہم سمجھتے ہیں سیاستدانوں کا ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ آپ کا ملک ہے, یہ میرا ملک ہے. اگر ہم اسے آن نہیں کریں گے, ہم اسے اپنا ملک نہیں سمجھیں گے, ہم ذمہ داری نہیں لیں گے, ہم نہیں مانیں گے کہ یار یہ ہم نے اس کو بدلنا ہے, کچھ نہیں بدلے گا. سو اس ملک کے مستقبل پازیٹو فیوچر کے لیے میرا ذاتی خیال ہے ایک فرد واحد کو اگر مقصد چاہیے تو اس قوم 22 کروڑ کے بھی مقاصد ہونے چاہیے. اللہ اس ملک کے حال پہ بھی رحم کرے, اللہ آپ کے حال پہ بھی رحم کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں.